بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر مجلس پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب، استاذ گرامی پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب، سیکریٹری ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ مولانا ارشد جمال ندوی صاحب، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر منور حسین فلاحی حیات و خدمات کے اس یک روزہ سیمینار ویبینار کے موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کی نصرت اور خصوصی عنایت کے بغیر آج کی یہ تاریخی اور دستاویزی مجلس نہ منعقد ہو سکتی تھی اور نہ یہ دستاویزی کام پائے تکمیل کو پہنچ سکتا تھا۔ الحمدللہ کہ حیات نو اپنی زندگی کے 44ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ آج اس کے خصوصی شمارہ جو نومبر دسمبر 2020 میں شائع ہوا تھا، اس کی تکمیل کے موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا رسم اجرا بھی ہو، جو انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی دیر میں پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب کے ہاتھوں ہوگا۔ میں اس خصوصی شمارے کے تمام مقالہ نگاران کا ممنون اور مشکور ہوں، جنہوں نے شہد کی مکھی کے مانند مختلف جگہوں سے ڈاکٹر منور حسین فلاحی کی حیات و خدمات پر مواد جمع کر کے ہمیں دیا۔ خاص طور پر ان کے خاندانی احوال کے تعلق سے برادر عزیز نہال فلاحی صاحب نے ہمیں بہت سارے خطوط دیے، خاندانی احوال بتائے، اور ان خطوط اور ان احوال کے نتیجے میں ایک دوسرا مقالہ ہمارے مولانا اسماعیل فلاحی صاحب نے بھی پیش کیا، اور یہ دونوں مقالات بڑی خاصی کی چیز ہیں۔ اسی طرح سے شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈاکٹر منور حسین صاحب کی جو علمی تحقیقی تدریسی جو سرگرمیاں تھیں، اس سلسلے میں ڈاکٹر خالد صاحب نے جو مواد فراہم کیا، خاص طور پر بورڈ آف اسٹڈیز میں جو فیصلے ہوئے تھے، ان کی روشنی میں جو انہوں نے مقالہ پیش کیا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے ان کی تحریکی زندگی میں ڈاکٹر ایاز اصلاحی صاحب نے جو مقالہ پیش کیا ہے، خاص طور پر خود ڈاکٹر ایاز صاحب کہتے ہیں کہ ان کو مدیر کا ملکہ دلانے میں، مدیر کی حیثیت سے مسائل کا تجزیہ کرنے کے سلسلے میں جس رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ انہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب سے حاصل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب کی زندگی میں SIO سے ان کی وابستگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 1982 میں جب SIO بنی تو پورے UP کے اضلاع میں اس کی بنیادیں فراہم کرنے میں اپنے ساتھ انہوں نے خاص طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اپنے رفیق پروفیسر محمد ادریس صاحب کو بھی اپنے ساتھ رکھا، اور UP کے مختلف اضلاع میں اس کی یونٹس قائم کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تمام حالوں میں، تمام مسجدوں میں دروس قرآن کے ذریعے SIO کو متعارف کرانے میں ڈاکٹر منور حسین فلاحی صاحب کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ تو اس موقع پر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ جب اتنا شاندار دستاویزی مجموعہ شائع ہو گیا ہے تو اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بہت ہی معروف ہوتے ہیں ان پر سیمینار اور ویبینار کیے جاتے ہیں، لیکن جو غیر معروف شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ راقم مرتب نے اس بات کی کوشش کی
کہ ایک ایسے گمنام فلاحی ڈاکٹر منور حسین صاحب کی زندگی کے اندر دوسروں کے لیے جو عبرت اور نمونہ ہے اس کو بھی پیش کیا جائے، اور ان کی تحقیقی اور ان کی جو علمی صلاحیتیں ہیں اسے بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں اس موقع پر ایک اور پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جب ان کی وابستگی باضابطہ تدریس اور تعلیم کی ہوئی، اس سے پہلے مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب کی صحبت اور ان کی شاگردی انہیں نصیب ہوئی۔ اس نے ایک فلاحی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں علی گڑھ کے دانشوروں کے درمیان اور مولانا کی صحبت کے نتیجے میں اور زیادہ سیکل کر دیا۔ مولانا خود جلال الدین صاحب فرماتے ہیں کہ منور حسین فلاحی شروع ہی سے دینی مزاج کے حامل تھے۔ جامعۃ الفلاح کی تعلیم اور تحریک اسلامی سے تعلق نے اس مزاج کو پختہ تر کر دیا تھا۔ وہ نوجوانوں کی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے تاسیسی رکن تھے۔ وہ اتر پردیش کے سیکریٹری اور صدر تھے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ان میں بعض بڑی خوبیاں دیکھیں۔ ان کی نیکی، شرافت، متانت، سنجیدگی، تواضع اور خاکساری سے طبیعت متاثر ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں سلامتی طبع اور راستی پائی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے جس قدر قریب ہوتے گئے اسی قدر ان کی یہ خوبیاں ابھر کر سامنے آتی رہیں۔ میں نے ان کے اندر علمی و ادبی ذوق بھی دیکھا۔ وہ بہت سادہ، نفیس اور عمدہ اردو تحریر کرتے تھے۔ محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ سلامتی طبع سے معمور اس گوہر نایاب کی صیقل گری میں جامعۃ الفلاح کے اساتذہ کا بہت اہم رول ہے۔ اس مجموعے کے اندر ان کے اساتذہ، خاص طور پر مولانا عنایت اللہ سبحانی اور ظفر عصری صاحب کے خطوط اور ان کی آراء ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاتھ، ان سب چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر منور حسین جامعۃ الفلاح کے نوجوانوں کی ایک تعبیر کا نام ہے۔ جامعہ نے سید ابوالعلا مودودی کی برپا کردہ تحریک اسلامی کے لیے دائی پیدا کرنے کو اپنا مشن اس نے بنایا ہے، اور منور حسین اقامت دین کے سچے عملی دائی اور سپاہی تھے۔ وہ آدم گر بھی تھے۔ چنانچہ ان کی زندگی میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھ کر جماعت اسلامی کی رکنیت اختیار کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے حیا دیکھی، ان کے اندر ہم نے شرافت دیکھی، اور ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو آپ کو اس مجموعے کے اندر تاثراتی مضامین میں آپ کو نظر آئے گا۔ میں اس موقع پر اپنے تمام اساتذہ کا جنہوں نے منور حسین صاحب کی جو کتاب ہے اردو نثر، اس کے حوالے سے، یا چراغ علی کی جو کتاب خدا بخش شائع ہوئی ہے اس کا مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ منور حسین صاحب کو میں نے 1988 سے وفات تک ان کو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے انہیں ہمہ وقت کتابوں کی دنیا میں گم پایا، قلم چلاتے ہوئے، مریضوں کی تیمارداری کرتے ہوئے اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راقم نے ان کی شخصیت میں فکر و فن اور جہد مسلسل کی قدریں دیکھی ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ کوشش کی کہ یہ قدریں گم نہ ہو جائیں، بلکہ ان قدروں کو حیاتنوں کے اس خصوصی شمارے کے ذریعے دنیا کے سامنے عام کیا جائے۔ محترم حضرات، عصر حاضر میں عملی نمونوں کی شدید ضرورت ہے۔ منور حسین مدرسہ اور یونیورسٹی دونوں کے لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ تھے۔ کئی معتبر ہستیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے منور حسین صاحب کی ایثار و قربانی، مشن سے لگاؤ اور دعوت کی تڑپ جیسی قدروں کو دیکھ کر جماعت اسلامی کی رکنیت اختیار کی ہے۔ آج کے مادہ پرستانہ دور میں یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا ڈاکٹر منور حسین فلاحی مرحوم کی علمی یادگاریں ان حقائق کے ترجمان۔ واقعہ یہ کہ 41-42 سال کی مختصر حیات میں انہوں نے دینی علمی خدمات انجام دیں زیر تعارف کتاب کے مشتملات ان کا آئینہ دار ہیں۔ وہ بڑی قابل قدر موجب عبرت ہیں۔ بلا شبہ یہ مدرسے کی تعلیم و تربیت، وقت کے صحیح استعمال، صلاحیتوں کے بخوبی استعمال، محنت و مشقت، خوب سے خوب تر کی طلب کے مظاہر ہیں۔
جو وہ तौफीक इलाही बार बार साबित हुए। मरहूम की किताबों, मज़ामीन, तबसरों में मुताले की वसाअत, इल्म की गहराई, फिक्र की बुलंदी, तहक़ीक़ और तनक़ीद ज़ौक़ की चाशनी नजर आती। जैसा कि मुतअद्दिद मज़मून निगार हज़रात ने इस किताब में उनकी निगारशात की ये खूबियाँ उजागर की हैं। इसी के साथ इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी इल्मी खदमात में कदीम जदीद तालीम के इम्तिजाज की असरअंगेज़ी भी दिखाई देती है, जो शख्सियत तहरीक का एक नुमाया हिस्सा रहा है और मसजिदुल उलूम, एमओ कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम का खासा रहा है। उसमें इत्तफाक ये है कि मरहूम की इल्मी यादगारों में सर सैयद के करीबी रफीक मौलवी चिराग अली पर एक किताब भी। इन सब के साथ मरहूम की इल्मी जिंदगी के ताल्लुक से यह जिक्र जरूरी मालूम होता है कि इस वक्त जिस अदारे के कंपाउंड में यह प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है उसका बहुत अहम किरदार रहा है मरहूम के मुताला व तहक़ीक़ के ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में, उनकी तसनीफ़ी तालीफ़ी सलाहियतों को निखारने में और उनकी इल्मी फतूहात में। बिलाशुबा मरहूम इन तमाम मसरूफियात में सदर इदारा, मुमताज़ आलिम दीन, नामवर मुसन्निफ़ मुनस्सिर जलालुद्दीन उमरी मददुल आली की सरपरस्ती और रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हुए। डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब ने अपने मजमून में इदारा तहक़ीक़ में रफ़ीक की हैसियत से रस्मी तौर पर और गैर रस्मी तौर पर उनकी जो सरगर्मियाँ रही हैं उन सब का बड़ी तफसील से तारुफ कराया है। उनकी एक बहुत बड़ी खूबी खामोशी तबा या कमजोरी थी, यानी लायानी बेकार बातों से इज्तनाब, बेमकसद गुफ्तगू से अपने आप को दूर रखना। बिलाशुबा ये किताब मुनव्वर हुसैन साहब की दीनी, इल्मी, तहक़ीक़ और तसनीफ़ी खदमात का मुरक्का है। मौलाना मुनव्वर हुसैन फ़लाही अलैहिर्रहमा जामिअतुल फ़लाह के इंतहाई नुमायाँ और मुमताज़ फ़ारिग़ीन में से थे। अपनी शराफ़त और अपनी सालेहियत के लिए ज़माने तालिब इल्मी ही से वो जाने जाते थे। उनका ज़माने तालिब इल्मी जामिअतुल फ़लाह में 1970 से 1976 तक है। मुझसे 2 क्लास वो सीनियर थे। 76 में उन्होंने यहाँ से फ़जीलत की तकमील की। उसके बाद चंद बरस मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का काम उन्होंने किया और बाद में 1982 में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में शोबे उर्दू में दाखिल हो गए, जहाँ से उन्होंने BA किया, MA किया, MPhil किया, PhD किया और बाद में वहाँ शोबे उर्दू में लेक्चरार भी हो गए। इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान, इल्मी ज़ौक़, पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखने वाले, इंतहाई सालेह और इंतहाई नेक इंसान थे। और उनकी बड़ी ख़ुसूसियत ये भी थी कि यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी एक आलिम दीन की शनाख्त थी उसे बाक़ी रखा और उस हैसियत से वहाँ के असरात को उन्होंने कबूल नहीं किया, मुतासिर होने के बजाय उन्होंने वहाँ एक मुअस्सिर रोल अदा किया। उनकी शख्सियत एक तहरीकी दावती शख्सियत थी, एक इल्मी शख्सियत थी। ईसाइयों के तासीसी मेंबरान में से थे वो और बाद में यूपी ज़ोन के सदर भी हुए। जमात इस्लामी के रुकन थे। अलीगढ़ में इदारे तहक़ीक़ व तसनीफ़ से उन्होंने ताल्लुक़ रखा। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी से बड़ा ख़ुसूसी ताल्लुक़ था। इदारे तहक़ीक़ में उन्होंने एक रफ़ीक की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। सहमाही मजल्ला तहक़ीक़ात इस्लामी के मुआविन मुदीर की हैसियत से भी उन्होंने काम किया और ईसाइयों का जो तर्जुमान रफ़ीक़ी मंजिल है उसकी इदारत की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। बहुत ही दिलावेर शख्सियत थी और इस तरह की शख्सियतें बहुत जल्द रुखसत हो जाती हैं। सिर्फ़ 41 बरस की उम्र में सन 2000 में उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा
اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس بات کی بڑی شدید ضرورت تھی کہ ان کی حیات اور ان کی خدمات پر کوئی کام ہو. حیات نو کے فاضل مدیر ڈاکٹر ضیاء الدین ملک فلاحی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے رفقا کے مشورے سے، انجمن کے ذمہ داران کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ حیات نو کا ایک خصوصی شمارہ جناب منور حسین فلاحی مرحوم کی حیات اور خدمات پر مرتب کیا جائے، اسے شائع کیا جائے. اور الحمدللہ وہ مجلہ منظر عام پر آ گیا ہے. ایک کتاب مولوی چراغ علی کی علمی خدمات پر ہے جو ان کا ایم فل کا رسالہ ہے، اور دوسری کتاب اردو میں علمی نثر 1857 سے 1914 تک سماجی علوم کے حوالے سے، جو ان کی ڈاکٹریٹ کی تھیسس ہے اور بڑی علمی کتاب ہے. یہ دونوں مطبوعہ ہیں. ان کا تفصیل سے تعارف اس مجلے کے اندر موجود ہے. وہ نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل تھے، فارغین مدارس کے لیے ایک آئیڈیل تھے، تحریک سے افراد جو وابستہ ہیں خاص طور سے نوجوان، ان کے لیے ایک آئیڈیل تھے. ان کی سادگی، ان کی شرافت، ان کی متانت، ان کی یکسوئی، ان کا شوق مطالعہ، ان کا ذوق عبادت، یہ تمام چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. ڈاکٹر منور حسین مرحوم سے میرا تعلق بیک وقت استاد و شاگرد کا رہا، اور منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوشگوار بھی. 1980 کے عشرے میں جبکہ میں شعبہ انگریزی مسلم یونیورسٹی میں انگریزی کی تدریس کے فریضے پہ مامور تھا، بی اے کے ایک باوقار، متشرع اور فرض شناس طالب علم میرے لیے باعث کشش ہوئے. اس کے پس پش یہ خود غرضی تھی کہ اس دور میں جب کہ میں بفضل تعالیٰ شعبے میں مستقل ملازمت پر مقرر اور اپنی پی ایچ ڈی کی سند سے فارغ ہو چکا تھا، کلام اللہ کے مطالعے کے لیے عربی سیکھنے کا مشتاق تھا. مرحوم کے قوائف میری مراد کے عین مطابق تھے. وہ جامعۃ الفلاح کے فارغ موقر تحقیقی ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے منسلک اور علمی و تحقیقی مشاغل میں مستغرق. یہ مرحوم کی کمال سعادت مندی اور شرافت تھی کہ میری درخواست فوراً قبول کر لی. تلافی بلکہ کفارے کے طور پر انگریزی تدریس کے باضابطہ اوقات کے علاوہ انفرادی سطح پہ انگریزی سیکھنے میں ان کی اعانت کا میں نے وعدہ کیا. کئی سال چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ شعبہ انگریزی کی کلاس کے کمرے میں مرحوم میرے باضابطہ طالب علم ہوتے، اور پھر فارغ اوقات میں شعبے میں میرے کمرے میں وہ بطور میرے استاد تشریف لاتے. رفقائے شعبہ کا یہ دلچسپ سوال ہوتا کہ فی الوقت طالب کون ہے اور مطلوب کون. وہ مکمل یکسوئی سے مجلہ تحقیقات اسلامی، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، مسلم یونیورسٹی میں اسلام پسند طلبہ کی تنظیم اور دیگر تحریکی سرگرمیوں میں منہمک رہتے. ڈاکٹر منور حسین حیات و خدمات کے عنوان سے حیات 9 نومبر دسمبر 2000 کے خصوصی شمارے کی اشاعت پر ڈاکٹر ضیاء الدین اور مرحوم ڈاکٹر منور حسین کے مخلص رفقا اور احباب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے عزیز اور محترم رفیق کی محبت و شفقت آمیز یادوں کو ان کے انتقال کے 20 سال کے بعد بھی اپنے سینوں میں سجوئے رکھا. چنانچہ مرحوم ڈاکٹر منور حسین کے انتقال کے 20 سال گزر جانے کے بعد موصوف کی حیات و خدمات پر مشتمل اس شمارے کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب کا اظہار کرنا ایک فطری امر ہے، کیونکہ اس مادہ پرست ماحول میں ایسے معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں. اس خصوصی نمبر کی اشاعت میں جہاں ان کے مخلص احباب کی مرحوم سے بے لوث عقیدت و محبت شامل ہے، وہیں ان کی یادوں کو عرصہ طویل تک دلوں میں تازہ رکھنے میں موصوف کی قلندر صفت مثالی مومن ہونے کا بھی بڑا دخل ہے. وہ حقیقی معنوں میں گفتار سے زیادہ کردار کے غازی تھے. انہوں نے اپنی عملی زندگی میں واعظ و نصیحت کے بجائے لوگوں کو اپنے کردار و عمل اور اپنی سادگی اور سنجیدگی سے متاثر کیا. ہم نے عبدالحق محدث دہلوی کی اخبار الاخیار اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن چراغ جیسی تذکرہ نویسی کی قدیم کتابوں میں اسی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے
سلف صالحین، علماء، محدثین، صوفیاء و اولیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے حالات زندگی، ان کی سادگی و قناعت پسندی اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کے واقعات کی صداقت کو ہماری عقل آسانی سے قبول نہیں کرتی، بلکہ تذکرہ نویسوں پر مجھے بھی مبالغہ آرائی کا شبہ ہوتا تھا، لیکن شاید میں غلط تھا۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی بذات خود اپنی آنکھوں سے سلف صالحین کی سادگی اور قناعت پسندی کی تھوڑی سی جھلک مرحوم ڈاکٹر منور حسین فلاحی کی قلندر صفت شخصیت میں دیکھا اور برتا ہے۔ وہ زبانی جمع خرچ یا رسمی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ انفرادی طور پر ہر نئے ساتھی کی ہر طرح کی پریشانیوں کو جاننے اور ان کو حتی الامکان دور کرنے کی عملی کوششیں کیا کرتے تھے۔ مالی طور پر پریشان حال ساتھیوں کے لیے اسکالرشپ کا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کے اس طرح کی کوششوں کا عملی تجربہ ہے۔ بہرکیف اس خصوصی نمبر کے مرحوم کی شخصیت سے متعلق ان کے احباب و رفقا اور ان کے اساتذہ کی زبانی ان کی زندگی کے بہت سارے پوشیدہ گوشوں کو ظاہر کر دیا ہے اور ایک بار مرحوم کی مقناطیسی اور مثالی شخصیت کے دھندلے نقوش کو ہمارے دلوں میں اثر نو تازہ کر دیا ہے۔ اس خصوصی شمارے میں موصوف کی حیات و خدمات سے متعلق تحریکی، معلوماتی، تاثراتی، علمی، تحقیقی اور تنقیدی ہر طرح کے مقالات ہیں، جن کی مدد سے مرحوم کی مکمل شخصیت کی تصویر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ انہوں نے علم و تحقیق میں دلچسپی تو ضرور لی اور علمی میدان میں سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کیا، مگر تحریک اسلامی اور انسانی اخوت و محبت کے علمی تقاضوں کو ترجیح دی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک اسلامی کے علاوہ دیگر حلقوں میں بھی اپنی انسان دوست فطرت کی وجہ سے کافی مقبول تھے۔ اس شمارے کا جامع ترین مضمون ہمارے مربی تحریک اسلامی کے قائد، مصنف و محقق مولانا جلال الدین انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے مختصر لیکن جامع انداز میں موصوف کی مکمل شخصیت کا خاکہ پیش کر دیا ہے۔ ان کے مضمون اور دیگر احباب کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت سے کچھ دنوں قبل سے اپنے اہل و عیال کے مستقبل کو لے کر کافی متفکر رہنے لگے تھے اور اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کی خیر خواہی کے اسی فکر نے ان کو کسی قدر نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور قناعت پسندی تو مومن کی شان ضرور ہے، لیکن اہل و عیال کی خیر خواہی بھی تقاضائے ایمان ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں افضل شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور اسی احساس ذمہ داری کو انہوں نے اپنی جان کا روگ بنا دیا۔ بہرکیف زندگی اور موت تو صرف خدائے واحد کے اختیار میں ہے اور موت برحق ہے۔ دوسرا اہم مقالہ ہمارے مشفق، محسن، کرم فرما، محقق، مصنف اور ہر دل عزیز استاد محترم پروفیسر عبدالرحیم قدوئی صاحب کا ہے، جن کا مقالہ ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، جن سے ناچیز کو بھی 1983 میں BA کے دوران کچھ سیکھنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ موصوف کی تحریر و تقریر دونوں کی علمیت، ادبیت اور جامعیت کا حسین مرقع ہوا کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی مختصر لیکن جامع مضمون میں اپنے تجربات کی روشنی میں مرحوم فلاحی کی جامع کمالات، شخصیت کی پرتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرا اہم مقالہ ہمارے عزیز دوست اور موجودہ دور کے اسلامی اسکالر، محقق اور مصنف ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کا ہے۔ ان کا یہ مقالہ اہم تاریخی معلومات اور حقائق پر مبنی علمی مقالہ ہے، جس میں انہوں نے حقائق کی مدد سے مرحوم کی تحریکی، علمی، انتظامی صلاحیتوں کو واضح کیا ہے۔ ان کا یہ مقالہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے تعلق سے بھی تاریخی نوعیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب نے مرحوم کی تحریک اسلامی کے کاموں میں دلچسپی کو علمی کاموں سے ان کی کسی قدر دوری کا ایک اہم سبب قرار دیا ہے۔ چوتھا اہم مقالہ ہمارے کرم فرما، رفیق کار اور عزیز دوست، عظیم محقق، مصنف، ناقد اور ادیب پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کا ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے مرحوم کے ڈاکٹریٹ کے مقالے پر نہایت علمی، تحقیقی اور تنقیدی گفتگو کی ہے۔ ان 4 مقالات کے علاوہ اس خصوصی شمارے کے دیگر مقالات، خاص طور پر برادر عزیز ڈاکٹر ضیاء الدین فلاحی صاحب کا جامع اداریہ اور مرحوم منور فلاحی صاحب کی ادبی و تنقیدی ذوق کے حوالے سے ان کی تحریروں کا علمی تجزیہ نہایت مفید ہے۔ ڈاکٹر منور حسین فلاحی صاحب کی زندگی کے 3 بنیادی عناصر تھے: مذہب، تہذیب اور تعلیم۔ مذہب تو ان کو اس دینی ادارے سے ملا جہاں انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور اس ادارے سے بھی ملا جہاں سے انہوں نے
बहैसियत रफ़ीक और मुहक्किक की वाबस्तगी इख्तियार की और उस जमात से मिला कि जिसने उनकी मजहबी जिंदगी को एक हरकत, एक इर्तियाश और एक फाल शख्सियत में ढाल दिया, यानी जमात इस्लामी हिंद। तहजीब उनको घर से मिली, पिपरा लतीफ का वो खानदान जिससे वो वाबिस्ता थे, जिसके चश्मो चराग थे। मैं उस इलाके में जा चुका हूँ, वहाँ जो अहले इल्म, अहले शरीफ नफ्स लोग, उस खानदान से उनका ताल्लुक था। ये खानदानी रवायत और शराफत उनकी रगों में दौड़ती रही और वो जहां भी गए उनकी शनाख्त, उनकी शराफत बनी। तलबा तंजीम के वो जिम्मेदार भी थे, मुझसे सीनियर थे। इख्तलाफात के भी मरहले कभी कभी आते हैं और ये जो उम्र होती है उसमें हिकमत कम और शिद्दत ज्यादा होती है। मसाइल को आदमी जज्बात की आंख से देखता है, हिकमत की आंख से कम देख पाता है। वो समझता है शायद ये बुजुर्गों का हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर मनव्वर हुसैन फलाही साहब को अल्लाह ताला ने जो मतानत और शराफत दी थी, वो उनके गुफ्तगू में, उनके फैसलों में और उनके इज्तिमाई रवैयों में साफ नजर आती थी। और जहां तक तालीम का ताल्लुक है, वो मजमउल बहरैन थे। जामिअतुल फलाह के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनको मुकम्मल तालीम दी, दीन की तालीम वहां से हासिल की और असली तालीम उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम से हासिल की, इसलिए हम उनको जामिउल बहरैन, मजमउल बहरैन कहते हैं। डॉक्टर मनव्वर हुसैन फलाही साहब से आप सभी लोगों का ताल्लुक था। क्योंकि मैं इस इदारे से वाबिस्ता रहा था, मेरे बाद वो यहाँ तशरीफ लाए थे, तो इदारे तसनीफ में आना जाना बहुत रहा। डॉक्टर मनव्वर हुसैन फलाही की जो चीज आप लोगों के लिए, नई नस्ल के लिए मुतवज्जह करती है, वो ये है कि इन्हमाक और इख्तिसास, कि जिस इन्हमाक से वो काम करते थे, जो काम दिया जाए उसको बारीक बीनी से, दीदावरी से, दर्फ निगाही से अंजाम देना, ये मनव्वर साहब का खासा था। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मैं कल उलूमुल कुरान में था, तो मैंने कहा कि मैंने जिन लोगों से सीखा है कि मज़ामीन कैसे देखे जाएं, किताबें कैसे पढ़ी जाएं, उनमें कुछ लोग रह गए हैं, जिनमें एक प्रोफेसर ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही साहब भी हैं, कि जब भी मेरा कोई मज़मून उनके सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा असल माखज़ दिखाओ, क्या उसमें भी ऐसा है कि नहीं। तो ये जो क्रॉस चेकिंग है कि हकीकत तक पहुंच जाना, ये हमको अपने बड़ों से सीखना है। और कुछ लोग रह गए हैं अभी अलीगढ़ में। मनव्वर साहब में भी ये खूबी थी कि वो चीजों को इस तरह से देखते थे। किताबों की प्रूफ रीडिंग हो इदारे में या तहकीकात इस्लामी की प्रूफ रीडिंग हो, वो एक प्रूफ रीडर की हैसियत से नहीं देखते थे, एक आलिम की हैसियत से देखते थे। जो चीज नई नस्ल को सीखनी है वो यही। डॉक्टर मनव्वर हुसैन फलाही साहब बिल्कुल ठंडे तरीके से चीजों पे गौर करते, देखते, समझते और फिर अपनी राय जाहिर करते थे। उर्दू नस्ल के सिलसिले में जो उनकी किताब आई, आप उसको इस तनाजुर में देखिए कि उर्दू में इश्क व आशिकी और रुखसार और खाल और ये हुस्न, ये मौज़ूआत थे। सर सैयद ने एक इनकलाबी काम किया कि उर्दू जुबान को इल्मी मज़ामीन के इजहार का जरिया बनाने की उन्होंने तहरीक चलाई। ये सर सैयद का कारनामा था। आपको याद होगा कि अल्लामा हाली से उन्होंने कहा, भाई हाली तुम्हारी नज़्में बहुत सुनी जाती हैं, जरा कौम की तकदीर बदलने के लिए अपनी वो लिखो ना। और फिर मुसद्दस हाली उन्होंने लिखवाई। इस तनाजुर में डॉक्टर मनव्वर हुसैन फलाही साहब की किताब को देखा जाना चाहिए।
اور آج بھی یہ قرض امت مسلمہ پر باقی ہے کہ علمی زبان ہماری اردو زبان ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ بہت ہے. میں ایک بات اور عرض کروں، ان کی پی ایچ ڈی تھی مولوی چراغ علی پہ. مولوی چراغ علی کو شیعہ سمجھتے ہیں، سنی بھی شیعہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ خود کیا تھے؟ انہیں بہت دلچسپ چیزیں لکھی ہیں. وہ مجموع البحرین تھے، سنی اور شیعہ دونوں روایات کا مجموعہ تھا. ابھی حال ہی میں ہمارے ایک فاضل دوست نے کتاب لکھی ہے مولوی چراغ علی پہ، ایک نئی کتاب اور آ گئی. منور صاحب کا جو مقالہ ہے اس کا اس سے موازنہ کیجیے. تو ایک وہ شخصیت جو علی گڑھ کی ایک نمونے کی شخصیت تھی، سر سید جن کو لے کر کے آئے تھے، منور بھائی نے اس پر وہ مقالہ لکھا. وہ بھی صرف ایک علم نہیں، ایک شخصیت نہیں، تہذیبی قدروں کی ترجمانی کرنے کے لیے کہ علی گڑھ نے کس تہذیب کی ترجمانی کی. شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے سابق صدر پروفیسر عبید اللہ فیض فلاحی صاحب، جو خود ایک بڑے دانشور ہیں، یہاں آ گئے ہیں. ہماری ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ علی گڑھ نے جس ماڈریٹ اسلام کی ترجمانی کی وہ قرض باقی ہے، اس کا تعارف کرانا بھی، اس پر پروگرام ہونے چاہیے. جو شخصیات پیدا کی منور صاحب کی تحریر میں یہ اعتدال آپ کو ملے گا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کے لوگ جو مذہب کے نام سے تشدد اور زبان کے نام سے جو تقشف، مسلک کے نام سے جو اختیار کرتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں تک کس طرح سے پہنچائیں، وہ علی گڑھ تحریک سے سیکھیں. اور اس کا نمونہ آپ کو ملے گا وہ کتاب جو مولوی چراغ علی کے اوپر لکھی منور بھائی نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، صلاحیتیں سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، علم بھی دے دیتا ہے، لیکن تفقہ فی الدین نہیں دیتا. تفقہ فی الدین اس کو دیتا ہے جس سے خیر کا معاملہ کرتا ہے. کہتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. علم تو دے دیا شیطان کو بھی، ابلیس کو اتنا علم دے دیا، اتنا علم دے دیا کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکا، راز درگاہ ہو گیا، مرتد ہو گیا. اتنا علم دے دیا، اپنے علم کی بوجھ کے تلے لٹ گیا، دب گیا. لیکن تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ پیدا ہو جائے اور وہ آپ کی سیرت میں ڈھل جائے، پھر آپ کی دعوت میں ڈھل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، جو مولانا ڈاکٹر منور حسین فلاحی کی زندگی کا خاصہ تھا. وہ جو صالحیت ان کے اندر تھی، وہ علم کو اور علم کے جو مضیف پہلو تھے ان کو روک کر کے ایک سواری ہوئی زندگی لوگوں کے سامنے پیش ہوتی تھی. اس کی وجہ سے تھی کہ جو صالحیت ان کے اندر. ملک صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب لکھ کر کے، مرتب کر کے آپ نے ایک علمی کام کیا ہے. اللہ کرے آپ کا علمی فیض جاری رہے اور آنے والے لوگ آپ کے علمی کام کو اسی طرح یاد کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علی گڑھ کے قیام کے اس طویل زمانے میں منور صاحب وہ واحد شخصیت تھے جن کے یہاں میں اپنے ملک کے دیہاتوں اور قصبات کی زندگی کی سادگی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، اسلام کی سادگی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا. ان کے یہاں کوئی دکھاوا، کوئی پوز، کوئی شو آف، کوئی آرٹیکولیشن نہیں تھا، زیب و زینت نہیں تھی. وہ اپنی اوریجنل شکل میں سب کے سامنے تھے اور اسی طرح رہنا چاہتے تھے. وہ واحد آدمی تھے جن سے میں، اور آپ ہنسیں گے یقیناً، علی گڑھ کی اس سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی میں آپ سب کو ہنسنے کا حق حاصل ہے کہ جن سے میں مکے کی روٹی کھلانے کی فرمائش کر سکتا تھا اور وہ اس مکے کی روٹی اور گھی اور پیاز کی دعوت کر کے ہم پر یہ احسان کر سکتے تھے. آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی کوئی بڑا چھوٹا یا ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، اب بھی پیدا نہیں ہوا جس سے میں یہ خواہش کر سکوں اور میری اس خواہش کو پورا کر سکے. شاید یہ تہذیب کے خلاف باتیں سمجھی جائیں گی. اور یہ کئی بار ہوا کہ میں نے ان سے اپنی پسندیدہ دعوت کی روٹی اور گھی اور پیاز کے سالن کی درخواست کی اور انہوں نے اسے پورا کیا.
मुझे उनकी पूरी शख्सियत में इन चीज़ों का अक्स नज़र आता है। वो मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस का जैसा शऊर रखते थे, वो हमारे यहाँ निस्बतन कम पाया जाता है। अब जब नए सिरे से 20 साल के बाद उनकी तहरीरें पढ़ता हूँ, तो अंदाज़ा होता है जैसे 20 साल के बाद उन तहरीरों की मानवियत और ज़्यादा बढ़ गई है। 20 साल 25 साल पहले जब उन्होंने ये तहरीरें लिखी थीं, तो कैसा शऊर था हालात हाज़िरा का, जो मुस्तक़बिल की आँख से जैसे वो देख रहे थे कि ये सब कुछ होने वाला है, उस वक़्त हमें और ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत होगी, और शायद आने वाले ज़मानों में 2021 से भी ज़्यादा उनकी तहरीरों की मानवियत सामने आए। इसलिए भी मेरी एक हक़ीर सी दरख़्वास्त है कि अगर उनकी के इदारियों का मजमूआ, उनकी तहरीकी तहरीरों का मजमूआ, उनकी अदबी तनक़ीदी तहरीरों का मजमूआ अगर किसी तरह से शाया हो सके, तो नई नस्ल के लिए, हम जैसे गुनहगारों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। शायद हम उससे एक इस्तिफ़ादे का एक मुसलसल ज़रिया हमारे पास आ जाएगा। वो जामिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब जामिअतुल फलाह में मुझसे 2 साल सीनियर थे। उस वक्त वो ऐसा महसूस होता था कि तबलीगी जमात से वाबस्ता है, अपने मिजाज, अपने रवैये और अपनी सूफी मनुष्य रवायत की वजह से। फिर मुझे उनकी इल्मी सलाहियत का अंदाज़ा इस खुसूसी इशाअत हयात नौ की खुसूसी इशाअत डॉक्टर मुनव्वर हुसैन फलाही हयात व खिदमात के ज़रिए हो सका, और ग़ालिबन यही मौका ही था जब उनकी एमफिल और पीएचडी के थीसिस उर्दू में इल्मी नस्र जो पीएचडी का मौजू, और मौलवी चिराग अली जो उनके एमफिल का मौजू था, इसी मौके पर हमारे दोस्त, हमारे ज़ियाउद्दीन साहब के मुश्तरका दोस्त हैं वो, और तालिब इल्मी के ज़माने में हम लोगों ने बड़े यहाँ यानी तहरीक इस्लामी के काम किए हैं, इरफान साहब, उनके माली ताउन से ये चीज़ें शाये हुई और उनसे बराबर राब्ता भी रहता है। वो काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने डॉक्टर मुनव्वर साहब के इल्मी हैसियत को, उर्दू नस्र में उनकी खिदमात को उजागर करने के लिए उन दोनों तहक़ीक़ी किताबों को, मक़ालों को शाये किया। इसमें सिर्फ 2 मज़मून का जिक्र करना चाहूँगा। एक मज़मून तो हमारे उमरी साहब का है, जो साबिक़ अमीर जमात इस्लामी है, वो 1.5 पेज का मज़मून है, लेकिन उस 1.5 पेज में मुनव्वर हुसैन फलाही साहब की इल्मी क्या तस्वीर है, उनका इल्मी खाका क्या है, पूरी तरीके से पेश कर दिया है। उनके इल्मी इश्तियाक के बारे में, उनकी तहरीक के बारे में, और ख़ास तौर से उर्दू अदब के बारे में भी उसमें मिलता है। दूसरा जो अच्छा मज़मून है वो ज़ियाउद्दीन फलाही मलिक साहब का है, उनकी अदबी तहरीरों का, उनकी अदबी बल्कि तनकीदी निगारशात का जिस तरीके से उन्होंने तज्ज़िया किया है बड़े सलीके से, उसमें खास तौर से ये चीज़ उभर के आती है कि बयानियात के हवाले से, रशीद अहमद सिद्दीकी के हवाले से, अलीगढ़ के हवाले से, या बहुत से अदबी ज़ावियों के बारे में मुनव्वर हुसैन फलाही साहब का क्या नुक्ता नज़र है, पूरी तरीके से वो वाज़ेह होता है। तो ये 2 तहरीरें मैं इनको बहुत ही लाक़े मुबारकबाद समझता हूँ। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन मरहूम जामिअतुल फलाह के उन फ़ज़ला में से एक थे जिन्हें हम आलिम बाअमल कह सकते हैं। मौलाना मरहूम शेरवानी टोपी पहनते थे। क्लास रूम हो कि हॉस्टल, सफ़र हो या हज़र, हर जगह उनका एक ही लिबास होता था। अपने दर्जे में मुमताज़ नंबरात से पास होते। उन्होंने एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। मुनव्वर भाई का कद तवील और जिस्म नहीफ था, बीनाई कमज़ोर और ज़्यादा पावर का चश्मा पहनते थे। सर सैयद हाल में हम दोनों रहते थे, हॉस्टल अलग अलग था। वो इस हदीस पर आमिल थे, तामुल वाहिद यकफ़िल इस्नैन व तामुल इस्नैन यकफ़िल सलासा। एक फ़र्द का खाना 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है और 2 का खाना 3 लोगों को किफ़ायत करता है। यूनिवर्सिटी में आम तौर पर उनसे तलबा मिलने आते रहते थे और
حلقہ یوپی کے صدر تھے، اس وجہ سے باہر سے بھی لوگ آتے رہتے تھے۔ وہ اپنے کھانے میں آنے والوں کو شریک کر لیتے تھے۔ مہمانوں کی آمد پر کبھی میرا کھانا اپنے کمرے میں منگا لیتے اور کبھی اپنا کھانا میرے کمرے میں بھیج دیتے۔ اس طرح سے 2 کھانے میں 3 لوگ شریک ہو لیتے تھے۔ نہایت کفایت شعار تھے، بیت المال کے بارے میں غائب درجہ محتاط تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عام طور پر عصر کے بعد سے عشاء تک طلبہ شمشاد مارکیٹ اور تصویر محل کی طرف چائے پینے اور گھومنے پھرنے اور تفریح میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا ڈپارٹمنٹ، لائبریری، SIO آفس۔ نہ ان کے پاس چائے پینے کا وقت تھا، نہ ادھر ادھر آنے جانے کا۔ سر سید ہال کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یونیورسٹی میں عام طور پر دیر رات تک لوگ جاگتے ہیں اور 8-9 بجے صبح تک سوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں ان کی بھی قضا ہو جاتی ہے، لیکن منور بھائی اگر یونیورسٹی میں موجود ہیں تو ان کا فجر میں ملنا یقینی ہوتا تھا۔ اپنی ذات کے خلاف سننے کی صلاحیت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ برادر محترم کے اندر سخت سے سخت بات برداشت کرنے اور کسی رد عمل کا شکار نہ ہونے میں کمال حاصل تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کے اساتذہ مختلف الخیال تھے۔ ان میں تبلیغی جماعت کے بڑے ذمہ دار بھی تھے، لیکن ان کو تمام لوگوں میں مقبولیت حاصل تھی۔ انہیں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نہایت ہی کریم النفس، نرم خو، منکسر المزاج اور شیریں کلام تھے۔ منور حسین مرحوم بلند ذہن و فکر اور مضبوط کردار کے حامل تھے۔ اللہ نے ان کی زبان اور میں تاثیر اور شخصیت میں رعب دیا تھا۔ لکھنؤ میں دفتر جماعت اسلامی ہند ہوادار منزل میں حلقے کی سطح کا تربیتی کیمپ تھا۔ پورے صوبے کے ممبران شریک تھے۔ جس دن اجتماع ختم ہونا تھا، شہر کے حالات خراب ہو گئے۔ مولوی گنج علاقے میں کرفیو کا اعلان کر دیا گیا۔ تمام لوگ اس بلڈنگ میں محصور ہو گئے۔ بلڈنگ کے عقب سے ایک دروازہ تھا جہاں سے کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی تھیں۔ تیسرے دن جب کرفیو میں ڈھیل دی گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ 5 افراد دفتر سے وقفے سے نکلیں گے۔ کچھ لوگ رکاب گنج چوک کی طرف سے اسٹیشن جائیں گے اور کچھ لوگ امین آباد کی طرف سے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ رکاب گنج چوک سے پہلے پولیس نے جو 5 لوگ جا رہے تھے انہیں روک لیا ہے۔ منور حسین صاحب نے فوراً شیروانی پہنی اور ساتھ مجھے لے کر کے رکاب گنج چوک کی طرف نکلے۔ ایک جگہ آگ کا الاؤ جل رہا تھا، وہاں پر ان 5 لوگوں کو روک کر کے پولیس کا عملہ طرح طرح کے سوالات کر رہا تھا۔ منور صاحب ان کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹرین چھوٹ جائیے، اٹھیے اور جائیے۔ سارے لوگ اٹھے اور آگے بڑھ گئے۔ منور صاحب نے مجھ سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ پولیس کے عملہ نے ان سے بات بھی نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے ان سے بات کی۔ اسی طرح سے سرنگا پٹنم میں منتخب ممبران کا کیمپ تھا۔ دہلی اور علی گڑھ کے احباب ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ صفدر سلطان اصلاحی مرحوم اور ایک صاحب ایک دوسری بوگی میں تھے اور ہم دونوں دوسری بوگی میں تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھی عورت سے ٹی ٹی بات کر رہا تھا، اسے اگلے اسٹیشن پر اترنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا تیور سخت تھا۔ صفدر صاحب نے مداخلت کی اور کہا بوڑھی عورت ہے، اس پر رحم کرو۔ پھر ٹی ٹی اور صفدر صاحب میں کچھ سخت کلامی ہو گئی۔ ٹی ٹی نے صفدر صاحب سے ٹکٹ طلب کیا اور ٹکٹ میں جو عمر لکھی ہوئی تھی وہ مرحوم کی حقیقی عمر تھی، لیکن ان کا بھاری بدن، ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کہنے لگا یہ تمہارا ٹکٹ نہیں ہے، اپنی تاریخ پیدائش کا پروف دو۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اگلے اسٹیشن پر انہیں ٹی ٹی اتار کر کے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ منور بھائی کو جب اس کی اطلاع ہوئی، وہ دوسری بوگی میں تھے، یہاں سے گئے اور ٹی ٹی سے بات چیت کر کے معاملے کو حل کیا۔ منور فلاحی مرحوم کے انتقال کے 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ ان کی محبت اور اپنائیت، ان کا خلوص اور ایثار، ان کا تواضع اور انکساری نے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ وہ نظر جھکا کے چلتے تھے اور نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ ڈاکٹر منور حسین فلاحی مرحوم کے
انتقال کو 20 برس گزر گئے۔ 20 برس کے بعد ان کے حیات و خدمات کے سلسلے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم اس پر ڈاکٹر ضیاء الدین فلاحی صاحب کو خاص طور سے مبارکباد دیتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ان کے انتقال کے فوراً بعد یہ مجلس منعقد ہوتی تو میں ان کے خاکے کا عنوان، اقبال کا وہ شعر ہے کہ حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن، منور حسین فلاحی حیا اور شرم اور کے سلسلے میں یہ کم آمیزی، جو ان کے کم آمیز نہیں تھے لیکن ان کے اندر جو ایک حیا کا عنصر تھا، اس کی وجہ سے میں یہ عنوان لگاتا کہ، لیکن اب طویل عرصہ گزر گیا ہے تو ان کے خاکے کے لیے جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے کہ وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا، اس لیے کہ لمبے عرصے کے بعد مجھے ایمرجنسی کے دور میں جو ان سے ملاقات ہوئی وہ واقعہ یاد آ گیا۔ میں ایمرجنسی کے زمانے میں جامعۃ الفلاح عربی زبان سیکھنے اور مولانا جلیل احسن ندوی صاحب سے قرآن پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اسی زمانے میں آخر دور میں نے ایک دن یہ دیکھا، ایک نوجوان کو جامعۃ الفلاح میں دیکھا، وہ کہیں باہر سے تشریف لائے تھے، جوانی میں پہلا قدم رکھے ہوئے، دبلا پتلا چھرارا بدن اور گندمی رنگ تھا، اوسط سے کچھ نکلتا ہوا قد قامت، وضاقت سے ایک شان بے نیازی، گول مسکراتے چہرے پر اینک جو مطالعے کے شوق کا پتہ دے رہی تھی، اور اس وقت اس کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی مانوس آنکھیں اس کی تائید کر رہی تھی۔ وہ ایک فطری ادا کے ساتھ تمام اساتذہ سے علیحدہ علیحدہ مل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سارے اساتذہ ان سے خاص انسیت، شفقت اور محبت سے مل رہے ہیں، اور وہ نوجوان بھی بڑے ادب و احترام، حفظ مراتب کا لحاظ، ایک فطری معصومیت اور لینت کے ساتھ اپنے استاد سے دعائیں لے رہے ہیں۔ مزاج سے تواضع اور فروتنی جھلک رہی تھی۔ صالح نوجوانی کے بھرپور آثار، یعنی چہرے پر حیا کی لکیریں ابھرتی ڈوبتی صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنی ساری ادائیں کسی نوجوان میں بیک وقت جمع ہو کر خوشبو بکھیرنے لگیں تو اس میں ایک شان دل بری پیدا ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ نام منور حسین ہے اور بہار کے رہنے والے ہیں، جامعۃ الفلاح سے ابھی فارغ ہوئے ہیں اور اپنی سرٹیفکیٹ وغیرہ لینے اور ملنے ملانے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ ان سے مصافحہ ہوا تو نرم ہتھیلی لیکن پوری گرمجوشی کے ساتھ وہ ملے، اسی کے ساتھ بھرپور خاکساری اور سراپا عاجزی۔ یاد رہے، بندگی کا اصل جوہر عاجزی ہے، اور یہ دولت کسی کو مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی حقیقت کو پا گیا۔ زمیں کی طرح جس نے عاجزی و خاکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں بن کر۔ چنانچہ اس وقت مل کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ وہ فضیلت کر کے رخصت ہو رہے تھے، لیکن اس ملاقات میں ایسا کچھ نہیں لگا کہ وہ عالمیت اور فضیلت کر کے جا رہے ہیں۔ علم کا اصل عرفان کیا ہے کہ بندہ سمجھ جائے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہر طرح کی ترہ پرپیش سے وہ خالی تھے۔ معمولی لباس اور وضاقت بھی عام دیہاتی نوجوان کی طرح تھا۔ اس دن وہ قمیض اور پاجامے میں تھے، شیروانی بھی نہیں تھی جو علی گڑھ میں ان کو دیکھا۔ ایک سادہ مزاج، سادہ دل اور پاک باز انسان کی حیثیت سے وہ میرے حافظہ دل میں اسی دن سے محفوظ رہے۔ پھر او بصحرا رفت من در کوچے رانچی رسوا شدم۔ ایمرجنسی ختم ہو گئی، پھر تنظیمی اور تحریکی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ البتہ اس آل انڈیا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے قیام کی نشستیں بحثیں بھی شروع ہوئیں، اور بالآخر SIO ایک آل انڈیا تنظیم 1982 میں قائم ہوئی۔
मैं रस्मी स्टूडेंट के मरहले से निकल चुका था, लेकिन तलबा में काम करने की दिलचस्पी बरकरार थी। मालूम हुआ कि तासीसी रुकन में मुनव्वर हुसैन मरहूम का नाम भी है। फिर दूसरी मिकात 57-58 में वो यूपी जोन के सदर मुंतखब हुए। उन्हीं दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए करने के बाद एमफिल कर रहे थे। तब अलीगढ़ में उनसे दोबारा मुलाकात हुई। मैं रांची यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हो चुका था, इसलिए इस मुलाकात में शोबे के हवाले से एक नए रिश्ते और पेशावराना कुर्बत का एहसास भी था। तकरीबन 10 बरसों के बाद मुलाकात हो रही थी, लेकिन उनकी किसी अदा में कोई फर्क वाक़ई नहीं हुआ था। वही मासूमियत, आजी, बेतकल्लुफी, बेरियाई, हर तसन्नो तकल्लुफ से पाक अंदाज जो मैंने जामतुल फलाह में पहली दफा देखा था। बस शिरवानी का इजाफा था, लेकिन पाजामा और टोपी वैसी ही थी। यूनिवर्सिटी से मेरी क़यामगाह तक वो मेरे साथ साथ साइकिल से मेरे साथ पैदल चलते हुए ज़ेर लब मुस्कुराते और हाल दिल सुनाते रहे। रफ़ीक मंजिल में शाया होने वाले उनके मज़ामीन को पढ़ता रहता था। उनकी नस्र भी सादा और शफ़ाफ होती थी, जिसमें मंतकी रब्त होता था। एसआईओ से वाबस्ता 2 जवां साल रफ़ीक की जुदाई का मुझे बहुत गम रहा। एक मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम गया और दूसरे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन फलाही अलीगढ़। एक अंग्रेजी के लेक्चरर, दूसरे उर्दू अदब के शोबे से वाबस्ता। दोनों साहिब कलम थे। इकबाल साहब के अंदर तंज़ मज़ाह का उनसर नुमाया था। मुनव्वर हुसैन के अंदर संजीदगी, मतानत का पहलू उभरा हुआ था। एक साबित थे, दूसरे सैयारा। दोनों के उसलूब में भी शख्सियत का असर था। मुनव्वर हुसैन मरहूम की नस्र खालिस इल्मी नस्र थी। इल्मी नस्र लिखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कामयाब इल्मी नस्र ज़हनी अमल की सही और मुकम्मल तर्जुमानी का फरीज़ा अंजाम देती है। इसमें क़तइयत के साथ वजाहत ज़रूरी है। इबहाम और इजमाल इसका सबसे बड़ा नक्स है। वो कारी के शऊर की मंतकी जहद की सैराबी और तस्कीन का सामान करते हुए आगे बढ़ती है। इस मौजू पर उनके PhD का मकाला खासे की चीज़ है। इल्मी नस्र की बहुत अच्छी वजाहत और खुसूसियात उन्होंने बयान की है। उन्होंने ईमानदारी के साथ तहक़ीक़ के आदाब को पूरी तरह बजा लाया है। ये किताब इस मौजू पर हवाला बनने की अहलियत रखती है। वैसे भी मुनव्वर हुसैन मरहूम के मकाले और दीगर मज़ामीन का मुताला करें तो आप गवाही देंगे कि मरहूम लिखने में सहलंगारी से काम नहीं लेते थे। इकबाल साहब तहक़ीक़ के आदमी न थे। उनकी तहरीर में सहाफ़ती रंग उभर जाता था। वो रिपोर्टिंग, सफ़रनामा और रोज़नामचा अच्छा लिखने की सलाहियत रखते थे। दोनों से तहरीक को मुस्तक़बिल की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। अल्लाह मुझे माफ़ करे, दोनों की मौत पर गालिब का ये शेर का ये मिसरा याद आ गया। करता क्या तेरा बिगड़ता, जो न मरता कोई दिन और। मुनव्वर भाई का तस्करा यहाँ है। इदारा तहकीक व तसनीफ इस्लामी में है, तो इदारे के जिम्मेदार को यह कहने का हक बनता है कि मुनव्वर भाई मुनव्वर हुए इदारा और तहरीक से वाबिस्ता होकर। इसी ने उनकी फिक्र में सलाबत बख्शी, इसी ने उनकी कलम में रवानी अता की। इसकी शहादत दी है इस मजमूए में शामिल 2 मज़ामीन जो मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी के कलम से हैं और डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब के कलम से। कि मुनव्वर साहब को याद इसलिए किया गया कि उनकी जो शख्सी कमालात थी, उनकी जो खुसूसियात थी, वो हम तक मुंतकिल हो, नई नस्ल तक मुंतकिल हो। ये हम लोगों की जाती जरूरत भी है, ये मेरे इदारे की जरूरत भी है। उन दोनों मज़ामीन को पढ़ करके हुआ कि मुनव्वर साहब के आने के बाद इदारे के जिम्मेदार मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी को बड़ी तक़वियत मिली। तलबा की तरबियत के लिहाज से, मज़ामीन की इस्लाह के लिहाज से, उमूमी निगरानी के एतबार से, मकतबे की निगरानी के एतबार से, तो एक आदमी नीचे शामिल होकर के किसी बड़े शख्सियत को कितना बड़ा बनाता है, उसमें उस नीचे वाले मुआविन का बड़ा दखल होता है। मुनव्वर साहब ने इदारे की तामीर में अपनी शख्सियत को भुला करके ये कारनामा अंजाम दिया। मुनव्वर भाई के बाद डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब ने उस खला को पूरा किया, मौलाना को सपोर्ट करने के लिए। आपका ये इदारा अल्लाह का फजल है, जिंदा ताबिंदा है, नए उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसे फिर एक मुनव्वर की जरूरत है। ऐसा आदमी
جو خاموش رہ کر اس کی ضروریات کی تکمیل کر سکے. علمی ضرورت، فکری ضرورت، ہمارے ہاں جو تربیتی نظام ہے ان کی سرپرستی کرنے والا آدمی، ہمارے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعاون کرنے والا آدمی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور منور عطا کر دے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں برادر ڈاکٹر ضیاء الدین ملک صاحب کو کہ 20 سال کے بعد انہوں نے اس کوہکنی کے بعد جیسے منور صاحب کو دوبارہ زندہ کیا. انشاءاللہ ان کے نام سے ادارے کے منصوبے میں اور ادارے کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ہم کو مدد ملے گی. بہت بہت شکریہ. عیسائیوں اور جماعت اسلامی کے توسط سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ ایک عظیم تحریکی قافلے کا نہ صرف حصہ تھے بلکہ اس کا وہ ایک قیمتی اثاثہ تھے. اس قافلے میں مجھے جس منور حسین فلاحی صاحب کی رفاقت ملی وہ ایک بہترین انسان، ایک سچا مسلمان، ایک مخلص دوست، ایک مہربان اور غمخوار رفیق، ایک بیدار عالم، زبان و ادب کا رمز شناس، ایک صاحب نظر اسکالر، ایک مخلص تحریکی کارکن، ایک محنتی اور ایماندار محقق تھا. وہ جستجو میں گرم تھا اور گفتگو میں نرم تھا. جب وہ جن دنوں وہ رفیق منزل نئی دہلی جو ایک ماہنامہ ہے، ایک ماہانہ رسالہ ہے، ایک ماہنامہ ہے، اس کے جب وہ ایڈیٹر تھے اس وقت میں ان کا معاون ایڈیٹر تھا. اس دوران مجھے جو تجربہ ہوا وہ یہ ہے کہ ان کا رویہ حد درجہ اور انتہائی مشفقانہ اور مربیانہ تھا. ان کا ہر انداز میرے لیے ان دنوں حوصلہ افزا ثابت ہوا. انہوں نے عملاً یہ دکھایا کہ اپنے معاون، اپنے جونیئر اور وہ لوگ جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہوں ان کے اندر اعتماد کیسے پیدا کیا جاتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع کیسے دیا جاتا ہے. اس کشادہ ظرفی سے اور اپنی کشادہ ظرفی سے اور اپنی اعلیٰ ظرفی سے کس طرح خردوں میں خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے، یہ سب مجھے ان دنوں اس کا بہت ہی قریب سے تجربہ ہوا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مدیر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آخری دنوں میں اداریہ لکھنے کی ذمہ داری مجھے سونپ دی، یعنی ایک مدیر معاون کو دے دی اور اس پر پورا اعتماد کیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تحقیقات اسلامی، سہمائی تحقیقات اسلامی علی گڑھ کے جو ایک معروف علمی مجلہ ہے اس کے معاون مدیر بھی رہے، اور اس میں ان کے تبصرے اور ان کے مضامین بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس کے علاوہ وہ مجھے ان کی تحریروں میں، ان کے علمی مضامین میں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور جس چیز کو میں ایک اوریجنل ریسرچ اور اعلیٰ تحقیق کا ایک بڑا حصہ مانتا ہوں وہ یہ تھا کہ ان کی تحریروں میں ان کا تنقیدی شعور بھرپور طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے. اور جہاں جہاں بھی انہوں نے اپنی اس صلاحیت کا اظہار کیا ہے اس نے ان کے مضمون کو، ان کی تحریروں کو اور ان کی رائوں کو اور ان کے دلائل کو حد درجہ متاثر کن اور قابل توجہ بنا دیا ہے. الحمدللہ میرا منور بھائی سے بہت گہرا 10 سالوں کا علی گڑھ کی زندگی کا تعلق تھا. بہت قریب سے ہم نے ان کو دیکھا اور ان کی زندگی کے جو نمایاں پہلو تھے، جو اجلے وہ دکھتے تھے، اس کو ہم نے اس کتاب میں قلم بند کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. میں ڈاکٹر ضیاء الدین ملک صاحب
اور ان کے رفقائے کار کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے اس درخواست کو قبول کر کے اس پہ بہت محنت سے اور لگن سے اس کے سلسلے میں کوششیں کی. میں ان لوگوں کا نام نہیں جانتا جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن بہرحال جن لوگوں نے بھی اس کام میں تعاون کیا میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں جامعۃ الفلاح کے طلبہ قدیم کی انجمن کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے ترجمان حیات نو کا نمبر اس کے لیے مختص کیا اور 2 مہینوں پہ مشتمل یہ نمبر شائع ہو رہا ہے. منور بھائی کے بارے میں نے اپنی تحریر میں مختصراً لکھا ہے کہ میں 1984 میں علی گڑھ آیا اور تب سے ہی ان سے تعلق رہا، اور 1994 میں جب میں نے علی گڑھ کو خیر بات کہا تب بھی میرا ان سے جاتے جاتے تعلق رہا ہے. منور بھائی کی زندگی کے بہت نمایاں پہلو بہت دوسرے دوستوں نے لکھے ہیں جو مجھ سے زیادہ قریب تھے، ان کی ذاتی زندگی بھی جانتے تھے. میں اس حد تک ذاتی زندگی تو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے جو چند چیزیں ان کی زندگی میں محسوس کی اس میں نمایاں ترین بات جو مجھے بہت پرکشش لگی ان کی شخصیت میں کہ عام طور پہ جو مدارس کے طلبہ علی گڑھ میں آتے ہیں ان میں کی عظیم اکثریت یہاں کے ماحول کو متاثر کرنے کے بجائے اس سے اثر انداز ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہیں. میں نے اس پہ کافی غور کیا کہ وہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کیا ہوا اور کیسے ہوا. اس تفصیل میں جائے بغیر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جب سید حامد صاحب کی کوششوں سے بہت سارے مدارس کو یہاں ایفیلیشن علی گڑھ میں ملا تو بڑی تعداد میں علی گڑھ طلبہ آنے لگے مدارس سے، اور ان کے میں سے کافی عظیم اکثریت کو میں نے یہاں کی تہذیب اور یہاں کی روایات اور یہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو رچ بچ جاتے دیکھا. لیکن منور بھائی ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس زندگی کے بجائے اپنی جو زندگی تھی، جو شناخت تھی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باقی رکھا، اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنے گرد و پیش جو لوگ بھی ان کو تھے ان کو اپنے کردار سے اور اپنی گفتار سے ان کو متاثر کیا. تو یہ میری ان کے سلسلے میں بہت مثبت رائے بنی کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی سے متاثر ہو، وہ ایک اپنا تعارف اس طور پہ کرانا چاہتے ہیں جو ان کی شناخت ہے. دوسری بات جو منور بھائی کی گفتگو میں مجھے لگی کہ وہ بہت دلیل سے سلجھے ہوئے دھیمے لہجے میں بات کرنے کے عادی ہیں، اور جتنی اچھی ان کی تحریریں ہوتی تھی اتنی اس سے کم خوبصورت ان کی تقریریں نہیں ہوتی تھی. وہ کوئی فائر برانڈ اوریٹر نہیں تھے، لیکن جو بات وہ کہتے تھے وہ بہت دلیل سے کہتے تھے، اور وہ اس کے لیے بہت خوبصورت لاجک استعمال کرتے تھے، اور جس کو رد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. مجھے بہت ساری ان کی گفتگویں میرے ذہن میں محفوظ ہے جو میں جانتا ہوں کہ کیسے انہوں نے بہت سخت مسئلے کو بھی بہت آسانی سے اپنی دور اندیشی سے اور دلائل کے استعمال سے انہوں نے حل کر دیا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم نے ایک سمپوزیم یہاں سلیمان ہال کے ڈائننگ ہال میں منعقد کیا، اور اس میں ہم نے ایک عام سا سمپوزیم تھا جس میں مختلف خیالات کے لوگوں کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی، اور اسی تعلق سے ہم نے دائیں بازو کے ایک معروف اس پروفیسر کو بھی دعوت دی، اور وہ پروفیسر محترم نے دعوت قبول بھی کر لی ایسائیوں کے اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. لیکن بعد میں ہمارے بعض قریب ترین دوستوں نے اور اسلام پسند احباب نے اس کی مخالفت کی، اور وہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم نے ان کو دعوت نامہ دے دیا تھا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا، اور ہم لوگ پریشان تھے کہ ہم کیا کریں اس صورت میں، اس لیے کہ ہمیں خدشہ یہ تھا کہ وہ اگر آئے اور ان کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی یا کوئی ایسی نازیبہ حرکت کی تو ان کو ہمارے تعلق سے غلط فہمی ہوگی. ہم بالکل شرح صدر رکھتے تھے کہ نہیں، ان کو بلانا چاہیے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی علی گڑھ میں کے آر ملکانی جو اس وقت آرگنائزر کے ایڈیٹر تھے ان کو بھی بلایا تھا، اور ہم لوگ اس کو کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے کہ اپنے سے بالکل مختلف خیال لوگوں کو آپ سمپوزیم میں مدعو کریں.
لیکن وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جب منور بھائی سے ہم نے اس کا مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اس کا آسان سا حل بہت آسانی سے بتا دیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ وہ جا کر کے ان پروفیسر صاحب سے معذرت کر لیں گے اور ان کی جو صورتحال ہے اس کو بتا دیں گے، اور چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں جا کے ملاقات کی اور جو صورتحال تھی اور جو ہمارا موقف تھا اور جو ہماری مجبوری تھی ان کو بتا کے ان سے معذرت طلب کر لی۔ تیسری بات جو میں نے ان کی زندگی میں دیکھی کہ وہ کسی وقتی دباؤ یا کسی خارجی عوامل سے متاثر ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے کے حامی نہیں ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ چیزوں کو میرٹ پہ، اصول پہ اور اخلاقیات کے طور پہ دیکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ کسی دباؤ اور کسی وقتی جوش اور وقتی حالات کے سے متاثر ہو کے نہیں کیے جائیں، بلکہ سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جائیں۔ اور میرے ذہن میں اب بھی بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ان کی دانشمندی اور ان کے زیر قیادت ہم نے طے کیے، اور بعد میں آج بیٹھ کے میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی اس وقت مجھے شدید اختلاف تھا ان فیصلوں سے، لیکن اب بیٹھ کے میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ واقعی ایک اصول پسند زندگی اور ایک اصول پسند تنظیم کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں اس بات کی پاسداری کرے۔ تو یہ منور بھائی کو ہم کو اس لیے بھی یاد کرنا چاہیے، گرچہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن میری یہ خواہش ہے، میں دوسری شخصیات کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور ان کے سلسلے میں مطالعہ کرتا ہوں جن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے اس تحریک اسلامی کو دنیا میں آگے بڑھانے میں، اور میں اسی تعلق سے منور بھائی کو بھی یاد کرتا ہوں، اور اسی لیے ہم نے اس بات کا خیال کیا کہ ان کی شخصیت کو نئی نسل تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی تعلق سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس بھی ہم نے شائع کی، جو براؤن بک ڈپو نے ریسنٹلی اس کو پبلش کیا ہے۔ پروفیسر عبدالمغنی صاحب آتے تھے اور عام طور پہ وہ ایک دو بار ان کے ذاتی مہمان بھی ہوا کرتے تھے، اور گرچہ وہ یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے تھے مگر ان کے کمرے میں ڈائننگ ہال کا کھانا بڑے اہتمام سے منور بھائی ان کو منگا کے کھلاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے کہ ان کی ضیافت قبول کر کے۔ میرا جے این یو میں داخلہ ہو گیا ماسٹرز میں، اور میں نے داخلہ مکمل بھی کرا لیا بغیر ان کو اطلاع دیے ہوئے۔ بعد میں جب آیا اور ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے سختی سے اس کی مخالفت کی اور مجھے انہوں نے قائل کر دیا، اور میں ایڈمیشن کرانے کے باوجود پھر میں نے جے این یو کا رخ نہیں کیا۔ نجیب الدین صاحب کے 3 بیٹے عبدالحسیب، انوار الحق، محمد طاہر علی اور 2 بیٹیاں رابعہ خاتون اور رضیہ خاتون تھیں۔ انوار الحق کی شادی سیدہ خاتون سے ہوئی، جن سے 3 بیٹے منور حسین، محمد مناظر، محمد صابر الحق، اور بھائی بہنوں میں منور حسین مرحوم سب سے بڑے تھے، اور ہردل العزیز بھی ان کی ولادت 1 اگست 1959 میں ہوئی۔ منور حسین مرحوم کی تعلیم و تربیت ایک علمی و دینی گھرانے میں ہوئی۔ والد انوار الحق جماعت تبلیغی سے وابستہ تھے اور ملک کی موقر دانشگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سند یافتہ۔ یہاں سے انہوں نے بی ایس سی کی ڈگری 1953 میں حاصل کی تھی۔ سائنس، ریاضی اور انگریزی گرامر پر ان کی گرفت مضبوط تھی، چنانچہ علاقے کے افراد ان کے گھر آ کر فیض یاب ہوتے۔ تدریس کا یہ عمل للہ و فی اللہ ہوتا۔ مجھے بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ منور حسین مرحوم کی تربیت کے سلسلے میں دوسری اہم شخصیت ان کی ماں سیدہ خاتون ہیں۔ یہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھیں، لیکن نیک سیرت، عالی طبیعت، خوش اخلاق اور سلیقہ شعار خاتون تھیں، اور انہیں اولاد کی تربیت کا ہنر خوب آتا تھا۔ چنانچہ فرزند ارجمند کی تربیت میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایسی عظیم مائیں کم بچوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے ذہنی و روحانی نشو و نما پر خصوصی توجہ دیتی ہوں۔ فراغت کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ وہ حساس طبیعت کے مالک تھے، والد پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ تقریباً 5 سال تک فکر معاش میں سرگرداں رہے۔ والد کی خواہش تھی کہ ان کی طرح وہ بھی سر سید کے چشمہ فیض سے فیضیاب ہوں۔ فکر معاش اس کی اجازت نہ دیتی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا
جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حصول علم کا سبب بنا۔ ہوا یوں کہ ایک دن منور حسین کے چچا محمد طاہر علی، جنہیں وہ چھوٹے ابا کہتے، کسی بات پر اپنے بیٹے اطہر علی کی فہمائش کر رہے تھے۔ بڑے بھائی انوار الحق یعنی منور حسین کے والد صاحب کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ بھائی پر یہ کہتے ہوئے ناراض ہوئے کہ آپ بلا وجہ بچے کو بات پر ٹوکتے رہتے ہیں، جبکہ بچہ شریف بھی ہے اور مطیع بھی۔ ایک میرا بچہ ہے کہ بات ہی نہیں مانتا، برسوں سے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کی بات کہہ رہا ہوں لیکن مان کر نہیں دیتے۔ انہیں مطلق خبر نہ تھی کہ جس صاحبزادے کی بات کر رہے ہیں وہ پاسی کے کمرے میں کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ والد کی یہ بات ان کے دل کو لگی۔ خاموشی سے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلے کی کاغذی کارروائی کی منظوری ملی، سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ منور حسین صاحب ابھی 19 برس ہی کے تھے کہ 1978 میں ان کی شادی پروین کوثر بنت جنید احمد صدیقی سے ہوئی، جو رشتے میں ماموزاد بہن بھی ہیں اور خالازاد بہن بھی۔ پروین کوثر نیک دل، سلیقہ مند، خاموش طبیعت اور مہمان نواز خاتون ہیں۔ ان سے 5 اولادیں ہوئیں: ہاجرہ خاتون، زہرہ خاتون، نافیہ منور، محمد معظم حسین اور اعظم حسین۔ منور حسین سادہ مزاج، خاموش طبیعت، قناعت پسند، ہمدرد، غریب پرور اور مہمان نواز انسان تھے۔ باتیں کم کرتے، بے موقع کبھی نہیں بولتے، احباب و متعلقین کا خاص خیال رکھتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ احباب و متعلقین کا حلقہ وسیع تھا، سب کا خیال رکھتے۔ علی گڑھ آتے تو ان کے مہمان ضرور بنتے۔ وطن سے علی گڑھ بغرض علاج آنے والوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو ان کی حیات تک قائم رہا۔ میڈیکل میں ایڈمٹ مریض کے لیے کھانا خود لے کر جاتے، بہت سے غریب مریضوں کے سفر اور علاج کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ خودداری ایک بہترین انسانی صفت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے وجود کی اہمیت کو پہچانتا ہے اور پروقار زندگی گزارتا ہے۔ منور حسین فلاحی بھی اس صفت سے متصف تھے۔ ہزار مشکل حالات آئے لیکن کسی کی طرف امید کی نظروں سے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وسائل اور مال و زر کی کمی اس قدر قابل افسوس نہیں ہے جس قدر انسان کا جذبہ خودداری سے عاری ہونا۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی نے انہیں مشورہ دیا کہ شعبے کے اساتذہ سے راہ و رسم رکھیں۔ ان کا اشارہ دراصل اس جانب تھا کہ اس تعلق سے ملازمت میں آسانی ہوگی۔ جواب ملا، میں روزی روٹی کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ کھانے میں انہیں فرائیڈ مچھلی بہت پسند تھی۔ ان کی خوراک بہت کم تھی، تنخواہ ملتی تو مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ گھر آتے۔ انہیں میٹھا بھی بہت پسند تھا۔ وطن سے علی گڑھ آنے والوں کے ساتھ حلوے اور مٹھائیاں ضرور آتیں۔ گلاب جامن انہیں بہت پسند تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی بچوں میں خوشی کی لہر سی دوڑ جاتی اور صدا بلند ہوتی کہ ابو آئے، ابو آئے، لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ میرے والد اور منور حسین مرحوم رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ اس طرح ان سے میرا رشتہ چچا بھتیجے کا تھا۔ وہ مجھے بے حد عزیز رکھتے۔ ان سے میرا رشتہ ایک اور بھی تھا، استاد اور شاگرد کا۔ کلاس میں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آتے۔ طریقۂ تدریس دلنشیں اور شخصیت اس سے زیادہ جاذب نظر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی میں نشیب و فراز کا آنا فطری ہے، مگر زندگی کو زندگی کی طرح جینے سے زندگی خوبصورت، خوشگوار اور بامانہ ہو جاتی ہے اور تاریخ کے صفحات پر نقش جاویداں چھوڑ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ حیات نو ماہ نومبر دسمبر 2020 کے اس خاص نمبر کا اجرا پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب کے ہاتھوں انجام پایا۔ میں استاد گرامی کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا علمی اور عملی اور فکری اور تعلیمی سایہ تا دیر قائم رہے۔ آپ نے انتہائی بیماری اور آزار کے باوجود ہماری دعوت قبول کر کے اس جلسے کو وقار بخشا ہے۔ میں صدر اجلاس پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جن کی وجہ سے اس علمی مجلس میں ایک حسن اور ایک وقار پیدا ہو گیا۔ گرامی اصلاحی صاحب عرصہ دراز سے
علیل ہیں، میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مناجات میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ تمام مقالہ نگاران نے اپنے مقالے انتہائی عرق ریزی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پوری شفافیت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ لکھے اور منور حسین کی حیات و خدمات پر انہوں نے ہمارے سامنے اس مجموعے میں بڑی علمی چیزیں پیش کی ہیں۔ میں اہل علم کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں امت اسلامی کی خدمت کی توفیق نصیب کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ بھارت کی سرزمین میں جامعۃ الفلاح کے تعلیمی نظریات کو قبول عام حاصل ہو اور مدارس اور عصری درسگاہوں کے فارغین منور حسین جیسے دائی پیدا کر سکیں۔ آخر میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے سیکریٹری اپنے دوست جناب مولانا ارشد جمال ندوی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جن کے حسن انتظام کے نتیجے میں ادارہ کے آڈیٹوریم میں یہ مجلس منعقد ہو سکی ہے۔ ادارہ کے تمام اسکالرس، محققین اور انتظامی عملہ کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے ہر قدم پر مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔